قمنا للدعوة لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ آج کی اس درس میں انشاءاللہ سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ کی مختصر تفسیر بیان کی جائے گی۔ تو سب سے پہلے سورۃ الاعلیٰ کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ یہ سورت مکی ہے اور ہجرت سے پہلے یہ سورت نازل ہوئی، اور اس کی دلیل صحیح بخاری کے اندر براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، قال اول من قدم علینا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم مصعب بن عمیر وابن ام مکتوم، کہ سب سے پہلے ہمارے پاس مدینہ میں صحابہ کرام میں سے جو آئے وہ مصعب بن عمیر اور ابن ام مکتوم تھے۔ فجعلا یقرآننا القرآن، تو یہ دونوں ہمیں قرآن سکھانے لگے، قرآن کی تعلیم دینے لگے۔ ثم جاء عمار و بلال و سعد، پھر ان کے بعد عمار، بلال اور سعد رضی اللہ تعالی عنہم آئے۔ ثم جاء عمر بن الخطاب فی 20، پھر 20 لوگوں کے ساتھ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آئے۔ ثم جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم فما رأيت أهل المدینة فرحوا بشيء فرحهم به، پھر اس کے بعد میں اخیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور میں نے اہل مدینہ کو کسی چیز پہ اتنا خوش ہوتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ وہ خوش ہوئے۔ حتی رأيت الولائد والصبیان یقولون هذا رسول اللہ قد جاء صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ میں نے بچوں کو بھی دیکھا کہ وہ یہ گنگنا رہے تھے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو کہ آ گئے۔ فما جاء حتى قرأت سبح اسم ربك العالى في سور مثلها، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ہی میں نے سبح اسم ربك العالى اور اس طرح کی دوسری صورتیں یاد کر رکھی تھی۔ اور اسی طریقے سے صحیحین کے اندر، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا تھا، حلا صلیت بسبح اسم ربک الاعلی والشمس وضحاها واللیل اذا یغشی، یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی شکایت ہوئی کہ وہ لمبی نماز پڑھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان صورتوں کے ذریعے سے کیوں نہیں امامت کرایا کرتے، سبح اسم ربک الاعلی والشمس وضحاها واللیل اذا یغشی۔ اور امام احمد رحمہ اللہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ فی العیدین بسبح اسم ربک الاعلی وهل اتاک حدیث الغاشیہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدین کی نماز میں سبح اسم ربک الاعلی اور هل اتاک حدیث الغاشیہ، یہ دونوں صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی۔ وَإِنْ وَافَقَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ قَرَأَهُمَا جَمِيعًا، اور اگر عیدین کے دن، جمعہ کے دن بھی اگر ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے اندر، یعنی عید کی نماز میں بھی اور جمعے کی نماز میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ اور اس حدیث کو امام مسلم نے صحیح کے اندر، اور اسی طرح سے ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کی ہے۔ اور مسلم اور اہل سنن کا لفظ یہ ہے، کان یقرأ فی العیدین ویوم الجمعہ بسبح اسم ربک الاعلی وهل اتاک حدیث الغاشیہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن اور عیدین کے دن سبح اسم ربک الاعلی اور هل اتاک حدیث الغاشیہ، یہ دونوں صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ وَرُبَّمَا اجْتَمَعَ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فَقَرَأَهُمَا، اور اگر جمعہ اور عید دونوں ایک ہی دن اکٹھے ہو جاتے، یعنی جمعے کے دن ہی اگر عید کا دن بھی ہوتا تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صورتوں کو جمعہ اور عید کے اندر پڑھا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے امام احمد نے
مسند کے اندر ابی بن کعب اور عبداللہ بن عباس، عبد الرحمن بن ابزہ، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین سے یہ روایت کی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ فی الوتر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطر کے اندر یہ صورتیں پڑھا کرتے تھے، سبح اسم ربک الاعلی وقل یا ایھا الکافرون وقل هو اللہ احد۔ یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی نماز 3 رکعت پڑھا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور تیسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھا کرتے تھے۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے اندر یہ زیادتی بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معوذتین بھی پڑھا کرتے تھے۔ تو اب آتے ہیں یعنی اس مختصر سی تمہید کے بعد جو کہ سورۃ الاعلیٰ کی ابتدا میں ابن کثیر رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے، اس کے بعد میں آتے ہیں اس سورہ کے ترجمے کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی، اپنے رب کے نام کی پاکی بیان کیجئے جو بہت بلند و برتر ہے۔ الذی خلق فسوی، جس نے پیدا کیا اور بہتر بنایا۔ والذی قدر فہدی، جس نے ٹھیک ٹھیک اندازہ کیا پھر راہ دکھائی۔ والذی اخرج المرعى، جس نے زمین سے چارہ نکالا۔ فجعلہ غثاء احوا، پھر اسے سیاہ رنگ کا کوڑا کر دیا۔ سنقرئک فلا تنسى، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو پڑھا دیں گے پھر آپ بھولیں گے نہیں۔ الا ما شاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفی، سوائے اس کے جو اللہ چاہے، بے شک وہ ظاہر اور پوشیدہ کو جانتا ہے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، اور سہل راستے کے لیے ہم آپ کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے۔ فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَى، تو آپ نصیحت کیجئے اگر نصیحت کچھ فائدہ دے۔ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى، جو شخص ڈرتا ہے وہ نصیحت قبول کر لے گا۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، البتہ جو بدبخت ہے وہ اس سے گریز کرے گا۔ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى، جو بہت بڑی آگ میں جائے گا۔ ثم لا يموت فيها ولا يحيا، پھر اس میں نہ وہ مرے گا نہ جیے گا۔ قد افلح من تزکا، بے شک کامیاب ہوا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کا نام یاد کیا پھر نماز پڑھی۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، مگر تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت بہت بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ باتیں اگلے صحیفوں میں بھی ہے۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔ تو اس سورہ کی ترجمے کے بعد میں اب ہم اس کی تفسیر کی جانب آتے ہیں۔ اس کی تفسیر کے اندر سب سے پہلی آیت جو ہے سبح اسم ربک الاعلی، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسبیح بیان کرنے کا حکم دیا۔ اس سلسلے میں بعض روایتیں آتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سبح اسم ربک الاعلی پڑھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد سبح اسم ربک الاعلی کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربی الاعلی کہا کرتے تھے۔ اور اس سلسلے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ روایت مروی ہے کہ جب وہ بھی سبح اسم ربک الاعلی پڑھتے تھے تو اس کے بعد سبحان ربی الاعلی کہا کرتے تھے، اور جب لا اقسم بیوم القیامہ پڑھا کرتے تھے اور اخیر میں یہ آیت پڑھا کرتے تھے الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، تو سبحانک و بلا کہا کرتے تھے۔ اور اس روایت کے بارے میں یہ جو روایتیں آئی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سبح اسم ربک الاعلی کے بعد میں سبحان ربی الاعلی کہا کرتے تھے، ان روایتوں کے اندر ضعف ہے۔ پھر اس کے بعد میں دوسری آیت کے اندر یا دوسری کے بعد کی جو آیتیں ہیں ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق اور اسی طرح سے تقدیر سے متعلق گفتگو کی، اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین سے
نباتات کو اگاتا ہے، انہیں پیدا کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا الذی خلق فسوا، جس نے پیدا کیا، فسوا پھر اسے بہتر حال میں پیدا کیا، پھر اسے بہتر بنایا، یعنی ہر چیز کو اچھے انداز میں اس نے پیدا کیا۔ والذی قدر فہدی، اور جس نے ایک اندازہ مقرر کیا پھر اس کے بعد لوگوں کو ہدایت دی، یعنی لوگوں کو سعادت یا شقاوت کی طرف، نیک بختی یا بدبختی کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی رہنمائی کی۔ تو جو نیک لوگ ہوئے انہوں نے سعادت کے راستے کو اختیار کیا، اور برے لوگوں نے گمراہی کے راستے کو اختیار کیا۔ اور اس سلسلے میں مجاہد کہتے ہیں، تابعی ہیں، مجاہد کہتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے والذی قدر فہدی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو، انسان کو سعادت اور شقاوت کی طرف رہنمائی کی، اور جانوروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چارے کی طرف رہنمائی کی۔ اور یہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کی طرح سے ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو یہ باتیں کہی تھی کہ ربنا الذی اعطى كل شیء خلقه ثم هدى، کہ ہمارا رب وہ ہے کہ جس نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کیا، پھر اس نے لوگوں کو ہدایت دی، لوگوں کی رہنمائی کی۔ جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قدر مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ وكان عرشه على الماء، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کی تقدیر آسمان اور زمین کو پیدا کرنے کے 50 سال پہلے مقرر کیے، اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔ پھر اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذی اخرج المرعى، کہ جس نے زمین سے چارے نکالے، یعنی ہر طرح کے انواع اور اصناف کے چارے اس نے زمین سے نکالے، فجعلہ غثاء احوا، اور پھر اس کے بعد میں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے لوگوں کے فائدے کے لیے بنایا، اور پھر انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سڑا کر گلا کر انہیں سیاہ اور کالا کر دیا۔ ان آیتوں کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بشارت دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان قریب آپ کو پڑھائے گا، اور پھر جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو پڑھائے گا آپ اسے بھولیں گے نہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سنقرئک، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو عنقریب پڑھائیں گے، فلا تنسا، تو پھر آپ کچھ بھی بھولیں گے نہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ خبر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ وعدہ ہے کہ جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھائے گا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھولیں گے نہیں۔ اور اس کا دوسرا معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ فلا تنسا، یہ دراصل طلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ طلب کیا گیا ہے کہ جو کچھ بھی آپ کو پڑھایا جاتا ہے، جو کچھ بھی آپ کو بتایا جاتا ہے اسے آپ بھولیے نہیں۔ تو یہ دونوں کے دونوں معنی بیان کیے گئے ہیں۔ انہ یعلم الجہر وما یخفی، اور اس کے بعد میں استثناء ہے الا ما شاء اللہ، مگر جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جن چیزوں کو منسوخ کر دینا چاہتا ہے تو اسے آپ بھول سکتے ہیں، یا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا بھلانا چاہے اتنا آپ سے بھلا دے گا۔ انہ یعلم الجہر وما یخفی، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر اور باطن کی ساری چیزوں کو جانتا ہے، یعنی انسان اپنے اقوال کے ذریعے سے، اپنے افعال کے ذریعے سے جو کچھ بھی ظاہر کرتا ہے اور جو چھپاتا ہے ان ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر کوئی چیز مخفی نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری چیزوں کو جانتا ہے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور ہم آپ کے لیے سہل کر دیں گے اس دین کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید اس بات کی بشارت دی کہ یہ دین جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اوپر نازل کیا ہے اس کو ہم آپ کے لیے آسان کر دیں گے، اور یعنی اس کو سیدھا بنا دیں گے، اور اس کے اندر عدل و انصاف ہوگا، اس کے اندر کسی طرح کا ٹیڑھا پن نہیں ہوگا، کسی طرح کی سختی نہیں ہوگی، بلکہ اس دین کو ہم آسان بنا دیں گے اور اس دین کے اوپر عمل کرنا آسان ہوگا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا
کہ آپ لوگوں کو نصیحت کیجئے، لیکن اگر اس بات کا اندیشہ ہو کہ لوگ نصیحت سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں اور انہیں نصیحت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، تو پھر ان کے پاس دین کی بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا فذکر ان نفعت الذکریٰ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت کیجئے اگر نصیحت کرنا لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو، کہ اگر جہاں پہ نصیحت فائدہ دے اور آپ اگر نصیحت کرتے ہیں اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو پھر اسی صورت میں آپ ان کے سامنے نصیحت کیجئے، انہیں دین کی باتیں بتائیے۔ لیکن اگر اعراض کر رہے ہیں لوگ تو پھر ایسی صورت میں ان کے یعنی پیچھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اور اسی لیے امیر المومنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے کہ لوگوں کو ایسی باتیں نہ بتائی جائیں جو ان کی عقل سے یعنی اوپر ہو، یعنی جن چیزوں کو ان کی عقل استیعاب نہ کر سکے اور سمجھ نہ سکے، ان ساری باتوں کو لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں، بلکہ جس طرح کے لوگ ہیں عقلی اعتبار سے جیسے وہ لوگ ہیں اسی طرح کی باتیں ان کے سامنے کی جائے، اور ایسی باتیں نہ کی جائیں کہ جن کا وہ انکار کر دیں۔ چنانچہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حدث الناس بما یعرفون، کہ جو چیزیں لوگ جانتے ہیں انہی کے بارے میں انہیں بتایا کرو۔ اتحبون ان یکذب اللہ ورسولہ، کیا تم لوگ اس چیز کو پسند کرتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب ہو، انہیں جھٹلایا جائے؟ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سیذکر من یخشی، یعنی عنقریب جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں وہ لوگ نصیحت حاصل کر لیں گے۔ آپ جو بھی یعنی نصیحت کرتے ہیں اس نصیحت سے وہ فائدہ اٹھائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کے اوپر عمل کریں گے۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور جو بدبخت لوگ ہیں وہ اس سے گریز کریں گے، اس سے دوری اختیار کریں گے، آپ کے دین کو اپنائیں گے نہیں۔ اور وہی بدبخت لوگ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى، جو کہ بہت بڑے عذاب کے اندر داخل ہوں گے، یعنی جہنم کے عذاب کے اندر داخل ہوں گے، اور وہاں پہ ان کی حالت یہ ہوگی ثم لا يموت فيها ولا يحيى، کہ وہ عذاب کے اندر اس طرح سے دوچار ہوں گے، ان کی ایسی کیفیت ہوگی کہ نہ تو وہ اس کے اندر جئیں گے اور نہیں مریں گے، یعنی وہ زندہ تو رہیں گے لیکن وہ اپنی زندگی سے مزہ نہیں اٹھائیں گے، اور وہ چاہیں گے کہ انہیں موت آ جائے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں موت بھی نہیں دے گا۔ تو اس طریقے سے وہ اس حالت میں ہوں گے کہ نہ تو وہ اپنی زندگی سے فائدہ اٹھائیں گے، اپنی زندگی سے لذت محسوس کریں گے، اور نہیں ان کے اوپر موت آئے گی کہ اس کے بعد یعنی جو عذاب ان کو ہو رہا ہے اس عذاب کا احساس ان سے دور ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں زندہ رکھے گا، اور زندہ رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عذاب کے اندر مبتلا کرے گا، اور انہیں موت نہیں آئے گی کہ جس کی وجہ سے انہیں آرام حاصل ہو جائے۔ اور اس سلسلے میں امام احمد رحمہ اللہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما اہل النار الذین هم اہلها لا يموتون ولا يحیون، کہ وہ جہنمی جو کہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہیں، وہ جہنم کے اندر نہ تو مریں گے اور نہ ہی زندہ رہیں گے، یعنی ان کی زندگی جینے کی کیفیت ایسی نہیں ہوگی کہ وہ اپنی زندگی سے لذت اٹھائیں، اور نہیں ان کے اوپر موت آئے گی۔ وَأَمَّا أُنَاسٌ يُرِيدُ اللَّهُ بِهِمُ الرَّحْمَةَ فَيُمِيتُهُمْ فِي النَّارِ، لیکن وہ لوگ جن کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ رحمت کا ارادہ کرے گا، یعنی جو مسلمان جو کہ خطا کار تھے، گناہ گار تھے، اور اپنے گناہ کی وجہ سے جہنم کے اندر ڈالے گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ان کے اندر موت دے دے گا۔ فَيَدْخُلُ عَلَيْهِمُ الشُّفَعَاءُ، تو شفاعت کرنے والے ان جہنمیوں کے بارے میں، ان مسلمانوں کے بارے میں، خطا کاروں کے بارے میں شفاعت کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شفاعت کو قبول کرے گا۔ فَيَأْخُذُ الرَّجُلُ الضَّبَّارَةَ فَيُنْبِتُهُمْ، تو پھر اس کے بعد میں لوگ جو ہے ایک ایک جماعت کو لیں گے، یا یہ ہے کہ جنتی جو ہے جماعت در جماعت لوگوں کو لیتے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس طریقے سے اگائے گا، نکھارے گا حیا کے نہر کے اندر، جس کو کہ یعنی کئی ایک معنی اس کے بیان کیے گئے ہیں، کئی ایک الفاظ اس کے لیے استعمال کیے گئے ہیں، نہر الحیا، نہر الحیات، نہر الحیوان، نہر الجنہ، کہ ان نہروں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس طریقے سے اگائے گا اور نکھارے گا،
تو وہ اس طریقے سے نکھر جائیں گے جس طریقے سے پانی کے بہاؤ پہ جب پانی کا بہاؤ ہوتا ہے تو اس بہاؤ کی وجہ سے اس کے اندر نباتات کھل جاتے ہیں اور اگ جاتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی اگا دے گا اور انہیں بھی نکھار دے گا۔ جب یہ حدیث صحابہ کرام نے سنی تو ان میں سے ایک صحابی نے یہ کہا کہ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد میں فرمایا اما ترون الشجرۃ تکون خضراء، تم لوگوں نے درخت کو دیکھا نہیں کہ درخت جو ہے سرسبز ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد میں پیلے ہو جاتے، پھر سرسبز ہو جاتے، ہرے بھرے ہو جاتے۔ تو اس میں سے ایک آدمی نے ان باتوں کو سننے کے بعد کہا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادیہ کی زندگی، دیہات کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جی ہو۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من تزکا، کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے پاکی اختیار کی، وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کا نام لیا اور نماز پڑھی، یعنی جس نے اپنے آپ کو برے اخلاق سے پاک کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی پابندی کی، تو وہ انسان کامیاب ہو گیا۔ اور اسی طریقے سے جو انسان وقت پہ نماز کو ادا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی اتباع کرتے ہوئے، شریعت کی پابندی کرتے ہوئے، تو وہ انسان کامیاب ہو گیا۔ اس سلسلے میں، ان دونوں آیتوں کے سلسلے میں امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے یہ مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ لوگوں کو صدقہ فطر نکالنے کا حکم دیا کرتے تھے اور اس آیت کی تلاوت کیا کرتے تھے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کہ اس آیت کو وہ صدقہ فطر کے لیے اس سے استدلال کرتے تھے کہ اس آیت کے اندر صدقہ فطر کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ انسان کامیاب ہوا جس نے زکوٰۃ فطر نکالی اور اپنے رب کے نام کو یاد کیا اور پھر اس کے بعد میں اس نے عید کی نماز پڑھی۔ اور اسی طریقے سے ابو الاحوص اس آیت کی تفسیر کے اندر کہتے ہیں کہ اگر کوئی سوالی آپ کے پاس سوال کرنے کے لیے آئے اور نماز کا وقت ہو تو پہلے آپ اس کو صدقہ دے دیں، پھر اس کے بعد میں نماز پڑھیں۔ اور اس کا عمومی معنی بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہاں پہ تزکیہ سے مراد یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہر طرح کے برے اخلاق سے پاک کر لینا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرمانبرداری کرنا۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر یہ بیان کیا کہ اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں، یہ دنیا جو کہ رنگین دنیا ہے ہمارے سامنے، آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حقیقت نہیں، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، مگر تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، یعنی آخرت کی زندگی کے اوپر دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہر طرح کا فائدہ اور بہتری جو ہے آخرت کی زندگی کے اندر ہے۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، کہ آخرت جو ہے بہت ہی بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے اندر جو ثواب دے گا اور وہ ثواب دنیا کی زندگی سے بہتر ہے، کیونکہ دنیا کی زندگی یہ تو حقیر زندگی ہے اور فنا ہو جانے والی ہے، لیکن آخرت کی زندگی یہ شرف والی زندگی ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ تو ایک انسان کے لیے، عقل مند کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ فانی زندگی کو باقی رہنے والی زندگی کے اوپر ترجیح دے اور دنیا کو آخرت کے مقابلے میں بہتر سمجھے، بلکہ جو عقل مند ہوگا وہ ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی کو اس دنیا کی زندگی پہ جو کہ فانی ہے اور جو کہ حقیر ہے، اسے آخرت کی زندگی کو اس کے اوپر ترجیح دے گا۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، یہ ساری کی ساری باتیں جو کہی گئی ہیں یہ پہلے صحیفوں کے اندر بھی ہے، ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں کے اندر یہ ساری کی ساری چیزیں مذکور ہیں۔ اور یہی تفسیر اس آیت کی یعنی سب سے زیادہ مناسب تفسیر ہے کہ یہ باتیں جو یہاں پہ ذکر کی گئی ہیں یہ ساری کی ساری باتیں پہلی کتابوں کے اندر بھی، پہلے صحیفوں کے اندر بھی موجود ہے، صحف ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کے اندر، وہ موسیٰ، اور اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں کے اندر بھی یہ ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو اس طریقے سے اس سورہ کی تفسیر مکمل ہوئی، اور پھر اس کے بعد میں ابھی ہم سورۃ الغاشیہ کی تفسیر شروع کرتے ہیں۔